فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبارکباد پیش کروں گا جو درگاہ شریف کے اراکین ہیں اور ان کے جو بھی معاونین ہیں، برادر دینی جناب گپو بابا، گڈو بھائی اور جو بھی احباب یہاں سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہماری خدمت کمیٹی کے احباب، آپ سب حضرات بحمدہ تعالیٰ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اس مقدس بارگاہ میں کچھ لب کشائی کا مجھے موقع ملا ہے. میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ کے کوشش گزار کروں اور آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ گزشتہ سال بھی میں نے خاص طور سے یہ عرض کیا تھا کہ جتنا زیادہ لوگ بزرگوں کی محبت نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں میں ان کی محبت اور پیدا فرما رہا ہے. یادوں کو مٹانے کے لیے ایک نہیں ہزار طریقے استعمال کیے جا چکے اور کیے جا رہے ہیں، مگر خدائے قدیر و جبار جنہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، راہ مستقیم پر قائم رکھنا چاہتا ہے، ان حضرات کے دلوں میں اپنے محبوب بندوں کی محبت اور ڈال دیتا ہے. اور یہ محبت فضول نہیں ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور اس کے فوائد بھی ہمیشہ بیان کیے گئے. ظاہر سی بات ہے، اس مقدس دین کو جو ہم مانتے اور جانتے ہیں، ہم تک کوئی نبی نہیں آیا ہے، آپ تک کوئی رسول نہیں آیا ہے کہ آپ نے کسی رسول کی زبان سے اسلام کی بات سنی اور مسلمان ہو گئے. آپ نے کسی نبی کی زبان سے یا ان سے ملاقات کی اور ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے. آپ تک جو اسلام پہنچا ہے یہ انہی حضرات کے ذریعے سے پہنچا ہے. آپ تک جو کلمہ پہنچا ہے وہ انہی حضرات کی کوششوں سے پہنچا ہے. آپ تو ابھی اصل کتابوں تک بھی نہیں پہنچے ہیں، دین تک کہاں پہنچیں گے؟ مگر جو کچھ آپ جانتے اور مانتے ہیں، جس قدر معلومات آپ کے پاس موجود ہے اسلام کے بارے میں، آپ خود ہی سوچئے کہ کتنی معلومات ہے جو اصل ریفرنس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے. جتنی باتیں بھی آپ کو معلوم ہے، چلے آپ کو وضو کا مسئلہ معلوم ہے، وضو کرنا جانتے ہیں نا، وضو میں 4 فرض یاد ہوگا، لیکن بتاتے ہیں وضو کا ثبوت کہاں سے ہے؟ وضو کے لیے کون سی آیتیں نازل ہوئیں؟ تو یہ حالت ہے ہمارے علم میں. میں صرف ایک مثال دیا ہوں، ابھی بہت ساری مثالیں ہیں صاحب، قرآن پاک کی روشنی میں، احادیث پاک کی روشنی میں. تو ہم تک جو ہمارا دین پہنچا ہے وہ براہ راست نہیں پہنچا کہ ہم ڈائریکٹ نبی کی بارگاہ میں تھے، نبی نے کچھ سکھا دیا، ڈائریکٹ صحابی سے ہماری ملاقات ہے یا اہل بیت کی بارگاہوں میں ہم بیٹھے تھے وہاں سے سیکھ لیے. ہم تک یہ اسلام درجہ بدرجہ، سلسلہ بسلسلہ، یکے بعد دیگرے ہوتے ہوتے انہی حضرات کی کوششوں، کاوشوں اور محنتوں سے پہنچا ہے. اب وہ کوئی احسان فراموشی ہوگا کہ ان حضرات کے ذریعے سے اسلام پہنچا، اسلام کو تو مانے اور ان کا دشمن ہو جائے؟ جن حضرات کے ذریعے سے دین پہنچا، دین کو ماننے کی بات کرے، مگر جن لوگوں نے دین پہنچایا ان کو مٹانے کی کوشش کرے، تو وہ شخص احسان فراموشی کہلائے گا. جو صحیح ہوگا وہ کبھی بھی احسان کرنے والے کو کے احسان کو بھلائے گا نہیں. میں نے پچھلے سال بھی بار بار آپ کو احساس دلایا تھا کہ آج آپ سوچیں کہ یہ آپ کا وطن ہے اجین. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ اپنے بیٹے کو اپنے شہر سے جدا نہیں کرتے آپ، اپنے ملک سے باہر نہیں بھیجتے، اور بھیجیں گے تو ایک لمٹ ہے.
پڑھنے کے لیے گیا ہے پھر آ جائے گا, یہی رہے گا آنکھوں کے سامنے. کیا ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ کیا ان کے بھائی بہن نہیں تھے؟ کیا ان کا کوئی پریوار اور کنبہ اور قبیلہ نہیں تھا؟ کیا ان کی زمین و جائیداد نہیں تھی؟ سب کچھ تھا. عالم یہ ہے کہ اپنا محلہ چھوڑ کے ہم دوسرے محلے میں نہیں جاتے, یہ ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں دین پھیلانے آ گئے. اپنا شہر چھوڑا, اپنا وطن چھوڑا, اپنا ملک چھوڑا اور لوگوں کے بیچ دین پھیلانے آ گئے. اس قدر احسان کیا ہے ان لوگوں نے ہم لوگوں کے اوپر, اور اس کے باوجود یہ احسان فراموشی ہے کہ لوگ بزرگوں کی یادوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. احساس کیجیے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. احساس کیجیے, احساس کی دولت سب سے عظیم دولت ہے, اسے پیدا کیجیے. آپ کن کی یادوں کو بلا رہے ہیں جنہوں نے آپ کو کلمہ سکھایا تھا؟ آپ کن کو بلا رہے ہیں جنہوں نے آپ تک دین پہنچایا تھا؟ آپ کن کی یادوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن آپ تک پہنچایا تھا؟ آپ کن لوگوں کے ذکر کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے آپ کو مسلمان بنایا تھا؟ یعنی اپنی جڑ کو اپنے ہاتھ سے خود ہی ختم کر رہے ہیں, اپنے پیروں پہ کڑھاڑی خود ہی مار رہے ہیں, اپنی بنیادیں خود ہی کھود رہے ہیں, اور پھر معاشرے میں نکل کے کہتے ہیں مسلمانوں پہ بڑی تباہی آ رہی ہے. ارے صاحب ذرا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیے کہ آپ نے کتنا تباہی بچایا ہوا ہے, آپ نے کس قدر بربادی مچایا ہوا ہے. آپ نے تو ان کے ساتھ غداری کی جنہوں نے کلمہ پڑھایا تھا, جنہوں نے مسلمان بنایا تھا, جنہوں نے قرآن پہنچایا تھا, جنہوں نے دین پہنچایا تھا آپ تک. اگر غیر لوگ بھی پوچھیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیسے مسلمان ہوئے, تم تک اسلام کیسے پہنچا, تو ظاہر سی بات ہے یہی سلسلہ ہم کو بیان کرنا پڑے گا, ان کے ذریعے ان کے ذریعے ان کے ذریعے. پھر وہی غیر ان سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ انہی لوگوں نے آپ کو مسلمان بنایا, تم تو ان کی قبریں کھود رہے ہو, تم تو کہہ رہے ہو کہ جانا بھی حرام ہے مزاروں پہ, ان کے عرس بھی ناجائز ہیں, موقع ملے تو توڑ کر کے برابر کر دو اس کو. تم کہہ بھی رہے ہو کہ مسلمان تمہیں انہی لوگوں نے بنایا, تم ان کے دشمن کیسے ہو؟ تو شاید شرم سے سر جھک جائے اگر تھوڑی بہت شرم باقی ہو تو. مگر میں آپ کو احساس دلاتا ہوں, اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ ایسے پرفتن دور میں جب مسجد و منبر سے رسول اللہ کی یادیں مٹائی جا رہی ہیں, جب محراب و منبر سے مصطفیٰ کے میلاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جب کلمہ جن کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے ان کے ذکر کو روکنے کے لیے تقریریں کی جا رہی ہیں, ایسے دور میں بھی ایک اللہ کے ولی کی یاد میں آپ بیٹھے ہیں, مبارکباد کے لائق. آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ سوچیں, غور کریں, کہ آپ احساس پیدا کریں کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں عالم یہ ہے کہ منبر بھی رسول اللہ کا ہے, مسجد بھی رسول اللہ کی ہے, نماز بھی رسول اللہ کے بتانے سے پڑھ رہے ہیں, روزہ نماز سب کچھ پیغمبر کا ہے, اور وہی کھڑے ہو کر پیغمبر کی یاد کو مٹانے کے لیے اور ان کے ذکر کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے ناموں کو بلند کرنے کے لیے اور ان کے نام پر جلوس نکالنے کو روکا جا رہا ہے. ایسے فتنوں کے زمانے میں بھی آپ کم از کم اتنی ہمت تو رکھتے ہیں کہ الحمدللہ ایک اللہ کے ولی کی یاد میں بیٹھے ہوئے. اسی لیے میں آپ کو مبارکباد پھر سے پیش کر رہا ہوں. اور ایمانی حرارت, ایمانی غیرت, ایمانی حمیت کا یہ نتیجہ ہے. ہم تو کسی کی چائے پی لیں تو بھی احسان مانتے ہیں, اس نے چائے پلائی ہے, اور جنہوں نے کفر سے نکال کر اسلام دیا ہے ان کو آپ بلا دیں گے؟ جنہوں نے نہ جانے کتنی مشقتیں برداشت کی ہوں گی, نہ جانے کتنی تکلیفیں. آج تو الحمدللہ ہم کہیں بھی جائیں بڑا استقبال ہے, گاڑیاں ہیں, یہ ہے وہ ہے, انتظام ہے رہنے سہنے کا. لوگوں نے پتے پتے کھا کے, ہرے پتے کھا کے دین پھیلایا ہے. ہم ان کے غدار بن رہے ہیں. آج ہمارے زمانے میں اتنی سہولتیں موجود ہیں پھر بھی دین کا کام ہم صحیح طور پہ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ حضرات اپنے وطن سے دور ہو کر غیر لوگوں کے بیچ میں آ کر, زبان بھی ان کی الگ ہے, رہن سہن کا طریقہ بھی الگ ہے, کھان پان بھی الگ ہے, اجنبی شہر میں اجنبی لوگوں کے بیچ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بلند کرنے والے کتنے بڑے عظیم لوگ ہوں گے اندازہ لگائیے, اور وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہوں گے کہ ایسے مقدس لوگوں کی یادیں ختم کر رہے ہیں.
جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں یہ شہر مدینۃ الاولیاء ہے. اسے باقاعدہ دار الفتح کہا جاتا ہے. اس کا نام دار الاسلام رہا ہے. دار الاسلام، دار الفتح، مدینۃ الاولیاء میں آپ جی رہے ہیں. مگر کہاوت ہے نا، چراغ تلے اندھیرا، آپ کے ساتھ وہی اندھیرا ہے. اس شہر میں رہ کر اس شہر کے حالات سے بے خبر ہیں آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انمول ہیرے یہاں تشریف رکھے ہیں. اللہ کے محبوب بندے کس کس طرح کے بندے یہاں جلوہ گر ہیں. میں نے بہت مرتبہ ذکر کیا اور دہرانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی یادداشت میں یہ باتیں محفوظ رہیں تو کم از کم وہ آئندہ نسل تک کے پہنچا دے گا. اسی شہر میں وہ عظیم ہستی جلوہ گر ہے جس کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشارے سے بھیجا تھا. سلسلہ قادریہ کا وہ عظیم بزرگ اسی شہر میں جلوہ گر ہے جس کو غوث پاک نے باقاعدہ اپنی مبارک زبان سے اجین کہہ کر کے بھیجا تھا. ہم بھول گئے، ہم بھول گئے. پھر ہم کہتے ہیں ہم پر رحمتیں کیوں نہیں اتر رہی ہیں. ارے احسان کرنے والوں کے احسان کو بھلا دیا آپ نے، دین پہنچانے والوں کو فراموش کر دیا آپ نے، کلمہ پڑھانے والوں کی نشانیاں مٹا دیا آپ نے، دین سکھانے والوں کو پسے پش ڈالا ہے آپ نے، ان کے علامتوں کو ختم کیا ہے آپ نے. دنیا کی وہ قوم تباہ ہو کے رہ جاتی ہے جو اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہے، اور وہ قوم زندہ رہتی ہے جو اپنے اسلاف کو زندہ رکھتی ہے. ارے بھائی، جن کا کچھ بھی نہیں ہے وہ کھود کھود کے نکال رہے ہیں، اور جن کا سب کچھ ہے وہ مٹا رہے ہیں. آپ سوچیے اور احساس کیجیے. میں اسی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جس شہر میں آپ نے واقعی چراغ کے تلے اندھیرا ہے، اسی شہر کے آپ باشندے ہیں. آپ کیوں نہیں سوچتے کہ حضرت غوث محمد گوالیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سلسلہ شتاریہ کے عظیم بزرگ گزرے ہیں، ان کے 3 خلیفہ اسی شہر میں آرام کر رہے ہیں. سلسلہ شتاریہ ایک عظیم سلسلہ ہے جو سرکار شیخ شہاب الدین سہروردی کے پڑ پوتے جن کا مزار مانڈو میں ہے ان کے ذریعے سے جاری ہوا تھا، اور ان کے اکابر اس شہر میں آرام فرمایا. آپ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کو احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ اس شہر کو آپ نے بس عمارتوں کے طور پہ دیکھا، محلوں کے طور پہ دیکھا، گلیوں کے طور پہ دیکھا؟ روحانیت کے اعتبار سے اس شہر میں آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ اس شہر میں بے پناہ روحانیت ہے. اگر دل شفاف ہے، دل روشن ہے، دل تابناک ہے، ایمان کی عظیم ترین دولت سے دل منور ہے، تو اس شہر میں وہ روحانیت پائیں گے جو کہیں اور آپ کو مل ہی نہیں سکتا. بس افسوس یہ ہے کہ ہم صرف محلوں کو دیکھ کر مروب ہونے والے لوگ حقیقتوں کو بھلا چکے ہیں. ہم چہرہ دیکھ کر کے بات کرنے والے لوگ دل کے نور کو فراموش کر چکے ہیں. جب اس شہر کی در و دیوار کو آپ دیکھیں گے اور تلاش کریں گے تو پھر آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو معین الدین کا فیض بھی یہیں سے ملے گا، بابا فرید کا فیض بھی یہیں سے ملے گا، امیر خسرو کا فیض بھی یہیں سے ملے گا، محبوب الہی کا فیض یہیں سے ملے گا، غوث گوالیری کا فیض یہیں سے ملے گا، غوث جیلانی کا فیض یہیں سے ملے گا، سلسلہ سہروردیہ کا فیض یہیں سے ملے گا، نقشبندیوں کا فیض آپ کو یہیں سے ملے گا، مداریوں کا فیض آپ کو یہیں سے ملے گا، شتاریوں کا فیض آپ کو یہیں سے ملے گا، قادریوں کی خانقاہ آپ کو یہیں پر ملے گی، دارالحدیث بھی یہیں ملے گا، دارالفتہ بھی یہیں ملے گا، مفتیوں کے آماجگاہ بھی یہیں ملے گی، صوفیوں کا مرکز بھی یہیں ملے گا. اگر آپ نے مٹا دیا ہے ان کو، آپ نے فراموش کر دیا ہے ان کو، نہ تو آپ تلاش کرتے ہیں اور نہ ہی جو بچے ہوئے ہیں ان کو بچاتے ہیں، تو روحانیت کہاں سے ملے گی آپ کو؟ یہ سب کچھ مرکز ہے. اس مرکز کو آپ بھول گئے جہاں صدیوں پہلے اسلام پہنچا تھا. ان شہروں میں جو ہندوستان کے قدیم اور پرانے شہر مانے جاتے ہیں، جس میں قنوج، اودھ، بنارس، اجین، دھار اور کئی مختلف علاقے شامل ہیں، ان شہروں میں سے اجین جہاں اسلام بہت پہلے پہنچا، کاش ان شہروں کی ہواؤں کو آپ ایمان کی نظر سے سونگھتے تو آپ کو اولیاء کرام کی خوشبو یہاں میسر ہے، آپ کو فیض ملتا، روحانی طور پر فیض ملتا آپ کو. مگر ان تمام چیزوں سے منہ موڑا ہے آپ نے. یہ کم نصیبی کہیے کہ اسے مقدس شہر میں رہ کر کے بھی یہاں سے فیض حاصل نہیں کر پاتے آپ. محض دعوے کے طور پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہاں میں نے جو کہا کہ تمام سلاسل کا فیض ملے گا، واقعی کمال کی بات یہ ہے کہ ہر سلسلے کے بزرگ کا مزار یہاں موجود ہے.
4 خانقاہیں اجین کے اندر تھیں اور چاروں بڑی عظیم خانقاہ تھیں. ایک شیخ راجی محمد عینی، گڈو بھائی ہمارے کہاں ہیں؟ چھپے ہوئے اندر بھائی ہے نا، بڑا شوق رکھتے ہیں کتابوں کا یہ بھی. شیخ راجی محمد عینی کی خانقاہ یہاں پر تھی جو خانقاہ قادریہ تھی. سلسلہ قادریہ کے لوگ یہاں سے فیض پاتے تھے، ادارہ بھی تھا، سب کچھ تھا. دوسری خانقاہ جہاں قطب مالوہ سیدنا علامہ و مولانا کمال الدین چشتی نے آ کے چلا کیا تھا، حضرت مولانا مغیث الدین چشتی، وہ خانقاہ بھی یہی تھی. تیسری خانقاہ خانقاہ عباسیہ کہہ لیں آپ اسے، اور سلسلہ حدیث کے حوالے سے بڑا عظیم خانقاہ علامہ کمال محمد عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار لکھیڑواڑی کے اندر موجود ہے. اور چوتھی خانقاہ شیخ الاسلام شیخ احمد ابن نعمت اللہ کی تھی، جو قادر شاہ کے زمانے میں مالوہ کے چیف جسٹس تھے. 4 خانقاہیں یہاں کام کر رہی ہیں. ادارے تو بہت سارے ہیں، بڑے عظیم ادارے، دارالحدیث، دارالافتاء، لائبریریاں، یہ تو سب بہت کچھ تھی یہاں پر. کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو اس کے علاوہ بھی دنیا اور ہے. اگر کاش اپنے اسلاف کو زندہ رکھا ہوتا، اپنی یادوں کو بچائے ہوتے، اپنی نشانیوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹائے نہ ہوتے، تو اس شہر میں سر اٹھا کے آپ جیتے. مگر جب آپ نے اپنے روحانی بزرگوں سے بغاوت کیا اور دین پھیلانے والوں کی نشانیوں کو مٹایا، اسلام لانے والوں سے منہ موڑا، تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سر جھکا کے آپ جی رہے ہیں. میں صاف طور پہ کہہ رہا ہوں، اس شہر میں نشانیاں آپ کی بہت تھی، علامتیں آپ کی بہت تھی، زندگی آپ کی اس شہر کے اندر تھی. یہ شہر اتنا بابرکت اور مقدس تھا، اگر نشانیوں کو بچایا ہوتا تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ کہ ان کی روحانیت کے بلبوتے آپ باقاعدہ زندہ اور سلامت رہتے. مگر افسوس ہے کہ اس شہر میں ہم غیر کی بات نہیں کریں گے. اس شہر میں کلمہ پڑھنے والوں نے صحابہ اولیاء کے مزاروں کو توڑا ہے. اس شہر میں اسلام قبول کرنے، اسلام کو ماننے والوں نے اولیاء کرام کے مزارات پر باقاعدہ لیٹرین بنوا دیا ہے. اس شہر میں دین پھیلانے والے بزرگان دین کی قبروں کے نشان پہ چپل اتارے جا رہے ہیں. اس شہر میں اسلام لانے والے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے. مجھے بتاؤ ان کی دعائیں ملیں گی یا بد دعائیں ملیں گی آپ کو؟ خدا کی رحمتیں اتریں گی یا عذاب نازل ہوگا آپ پہ؟ میں پچھلے سال بھی طنز کیا تھا آپ سے، مجھے سال بھی کر رہا ہوں، مجھے کوئی بات نہیں ہے. خدا تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے. جب چاہے گا زندگی لے لے گا، جب چاہے گا باقی رکھے گا. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ سے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، اس شہر میں بسنے والے ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. عجیب قسم کے مسلمان ہیں آپ. مسجد بنانے والوں کی مسجد پہ تو آپ ہیں، مگر جنہوں نے مسجد بنائی ان کو مٹا رہے ہیں آپ. نہ جانے کتنے مزارات جو اکابر کے تھے، اسلاف کے تھے، تختیاں ہٹائی گئیں، قبریں توڑی گئیں، لیٹرین بنایا گیا، چپل اتارنے کی جگہ بنائی گئی، اس پہ سیڑھیاں نکالی گئیں، یا کچھ نہیں پائے تو کم سے کم اٹھا کے کچرا ڈال دیا وہاں. اور پھر آپ کہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں اتر رہی ہیں؟ یہ تو شکر مناؤ کہ ابھی بھی اللہ کی رحمت ہی نازل ہو رہی ہے، ورنہ کام تو ایسے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی وجہ سے آپ پر عذاب نازل فرما دے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے کر لیا ہے اور کوشش میں لگے ہیں، جو بچے اس کو بھی مٹا دیں گے. ان نشانیوں کو ہم غیر نہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے، بہت زیادہ دین کا نام لینے والے، بہت زیادہ دین کی دعوت دینے والوں نے نہ جانے مزاروں کے ساتھ کیا کیا. کیوں بھول گئے آپ سید ابراہیم نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، جن کا مزار جامع شکیب کے اندر ہے؟ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں آپ؟ وہ ایک سید بھی ہیں. یوں تو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں. ایک علی والے کے مزار کا حال دیکھ لو کیا ہوا ہے. کیوں آپ اولاد علی، علی کی آل کے مزار کی حفاظت نہیں کر پاتے؟ جا کے دیکھیے گا. وہ علی والے بھی تھے، علی کے اولاد بھی تھے، اور صرف اولاد نہیں، عالم تھے، فقیہ تھے، محدث تھے. کوہ طور پر 13 سال تک چلا کیا ہے انہوں نے. سبحان اللہ. ہندوستان میں علم حدیث پھیلانے والے
شیخ علی متقی رحمت اللہ علیہ جو ہے صاحب کنز العمال، ان کا خلیفہ ہیں وہ. ہم نے ایسے ایسی ہستیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ بہت کم ہو رہا ہے بھائی. یہ بھی اللہ کی رحمت ہی سمجھے کہ بہت کم ہو رہا ہے. ملانے کتنے سادات یہاں جلوہ گر ہیں، عظیم اکابر سادات جلوہ گر ہیں. نعرے تو بہت لگائے ہم نے نعروں کو اسلام سمجھا ہوا ہے. جو کچھ ہے نعرہ ہے. حقیقت بچانے کی کوشش کیجیے. اپنی طاقت ہے تو طاقت استعمال کیجیے، علم ہے تو علم استعمال کیجیے، دولت ہے تو دولت استعمال کیجیے. جس طور پر ہو سکے اپنی نشانیوں کو بچائیے، اپنی نشانیوں کو مٹنے سے روکیے. نشانیاں زندہ رہیں گی تو آپ زندہ رہیں گے، اور نشانیاں مٹ گئیں تو آپ مٹ جائیں گے. ان کا فیض ہے، ان کا کرم ہے. ان اولیاء اللہ کی بے پناہ محنتیں ہیں کہ ہم تک اسلام پہنچائے. ہم مسلمان ہیں آج ان کے قدموں کی وجہ سے. سوچو کیا کیا قربانیاں دی ہوں گی، کیسے کیسے حالات سے گزرے ہوں گے. تو بجائے ان کو یاد کرنے کے، ان کی یادوں کو روکنے کے لیے بدعات، ناجائز، حرام، عرس نہیں کرنا چاہیے، کہاں لکھا ہے، یہاں لکھا ہے، وہ ہے، ثبوت لاؤ، دلیل لاؤ، اس طرح کی باتوں میں آپ الجھے ہو. مت الجھو. آپ صاف لفظوں میں کہہ دو جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا ہے وہ ہم پر احسان کرنے والے ہیں، اور احسان کرنے والوں کے احسان کو زندہ رکھنا چاہیے. بس اتنی بات ہم جانتے ہیں. ہم تک اسلام ان لوگوں نے پہنچایا ہے، دین پہنچایا ہے، شریعت ان لوگوں نے پہنچائی ہے، رسول اللہ کا نظام پہنچایا ہے، قرآن پاک ہم تک پہنچایا ہے، محمد رسول اللہ کی محبت کو ہم تک منتقل کیا ہے. عقل بھی کہتی ہے کہ احسان کرنے والوں کے احسان کو زندہ رکھو. میں اسی طور پر آپ اسے عرس کہہ دو، آپ اسے محفل کہہ دو، جو نام دینا ہے دے دو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، مگر یادوں کو مٹانے کی کوشش نہ کرو. یادوں کو زندہ رکھو. یادوں سے قومیں زندہ رہیں گی، یادوں سے آپ کی نسلیں زندہ رہیں گی. یادوں کی وجہ سے آپ سر اٹھا کے جینا سیکھیں گے. یادوں کی بنیاد پر آپ کہہ سکیں گے ہم ایسے تھے، ہمارے اسلاف ایسے تھے، ہمارے اکابر ایسے تھے، ہمارے بڑے ایسے تھے. لیکن جب مٹا دو گے تب کیا کہو گے آپ؟ سوچئے کیا کہو گے آپ؟ کل کوئی واقعہ پیش آئے تو آپ کہتے ہیں صاحب اس کے خلاف نکلنا ہے، بڑا ہنگامہ کرنا ہے اپنے کو، ایسا ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کو جوش آنا چاہیے، آ گیا. مگر یہ جوش اس وقت کیوں نہیں آتا جب ایک کلمہ پڑھنے والا مزاروں کو توڑتا ہے اور اس پہ باقاعدہ لیٹرین بنواتا ہے؟ اس وقت جوش کیوں نہیں آتا جب وہاں باقاعدہ مزاروں کو توڑتا ہے، سیڑھی کھڑی کرتا ہے؟ اس وقت جوش کیوں نہیں آتا جب مزاروں کو توڑ دیتا ہے اور باقاعدہ زمین کے برابر کر دیتا ہے؟ کیوں وہاں جوش کیوں نہیں آیا؟ غیر نے کچھ کیا تو آپ کو جوش آ گیا. یہ کون سا جوش ہے؟ غلط ہمیشہ غلط ہوتا ہے، کوئی بھی کرے وہ غلط ہے. تو اگر آپ کے اندر حقانیت ہے، آپ کے اندر واقعی اولیاء اللہ سے سچی محبت ہے، تو آپ کے پاس علم ہے، اپنے علم کو استعمال کریں. طاقت ہے، اپنی طاقت کو استعمال کریں. دولت ہے، اپنی دولت کو استعمال کریں. جس طور پہ ہو سکے، جتنا ہو سکے، ان نشانیوں کو آپ بچانے کی کوشش کریں، ان نشانیوں کی آپ حفاظت کریں، ان نشانیوں کو آپ زندہ رکھیں، اور انہی کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی سلامت رہیں گے. میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، چشتیوں نے جو تو ہندوستان میں بہت کام کیا ہے. چشتیوں نے، اور ہندوستان میں اسلام انہی کی مرہون منت ہے. ان کو بہت سارے سلاسل کے اکابر صوفیہ علماء مشائخ آئے، کام کیا ہے سب نے، مگر بڑی تعداد میں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ چشتی بزرگوں نے دی. اسے بھلایا نہیں جا سکتا. یہ تاریخی حقیقت ہے. میں نے پچھلی سال بھی کہا تھا، اس سال بھی کہتا ہوں، سنو ان کو، اور بجائے اپنا وقت ضائع کرنے کے پڑھو ان چیزوں کو. پورے ہندوستان میں کوئی ایک شہر ایسا نہیں ملے گا جہاں کوئی نہ کوئی چشتی آرام نہ کر رہا ہو. کوئی ایک شہر ایسا نہیں ملے گا. پہلے ہندوستان کو آپ صوبہ کے اعتبار سے دیکھیں. اگر صوبہ کے اعتبار سے آپ بانٹو تو ہر صوبے میں کوئی نہ کوئی اکابر موجود ہے چشتیوں کا. پھر ضلع کے اعتبار سے کرو تو ہر ضلع میں آپ کو ملے گا. اور پھر اور نیچے آ کے تحصیل کے اعتبار سے کر کے دیکھ لو تو آپ حیران ہو جاؤ کہ ہر تحصیل میں کوئی نہ کوئی چشتی آپ کو ملے. یہ محض دعویٰ نہیں ہے. جب ہم لوگ کام کرتے طالب علمی کے زمانے میں ان فیلڈوں میں، تب ہم نے ان چیزوں کو تحقیق کیا اور دیکھا. حیران ہیں ہم، دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک کوئی جگہ نہیں چھوڑی ان لوگوں نے دین پھیلانے میں. حتیٰ کہ پہاڑوں میں چلے جاؤ تو اونچے اونچے پہاڑوں پہ یہی موجود ملتے ہیں. جنگلوں میں چلے جاؤ تو بڑے بڑے جنگلوں میں یہی ملتے ہیں ہمیں. یہ باتوں کو محسوس کریں. آپ اگر نکل جائیں بنگال کی طرف تو وہی ملیں گے.
علاء الحق پنڈوی مل جائیں گے آپ کو، سراج اخی مل جائیں گے آپ کو مخدوم اشرف مل جائیں گے، نکل جائیں دکن کی طرف گیسو دراز آپ کو مل جائیں گے، نکل جائیں آپ مہاراشٹر کی طرف، اورنگ آباد ہو، خلد آباد ہو، دولت آباد ہو، اس کے آس پاس کے علاقے ہوں، دور تک نکل جائیں، چشتیوں کی ایک بڑی تعداد ملے گی آپ کو۔ سوچئے کس قدر کام کیا، کس قدر دین پھیلایا، کتنی محنت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام خود اپنے سینے میں منتقل کیا اور آگے پہنچایا۔ کیا اتنا بھی احسان نہیں مانیں گے کہ جنہوں نے مسلمان بنایا ان کا نام باقی رکھا جائے، جنہوں نے دین پہنچایا ان کو یاد کیا جائے؟ کم از کم اتنا تو احسان باقی رکھے، احسان فراموشی نہ کرے۔ وہ قوم کبھی بھی سر اٹھا کے نہیں جی سکتی جس نے اپنے اسلاف کے ساتھ غداری کی۔ حضرت خواجہ کریم الدین سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی آپ کے قبر پاک پر اپنی رحمتوں کی بارشیں عطا فرمائے، ایسے درجنوں آرام فرمائے۔ مولانا موج مخلص الدین چشتی ہوں، مولانا وجیہ الدین ہوں، اس کے علاوہ سلسلہ چشتیہ کے دیگر اکابر ہوں، شیخ موسیٰ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، اس کا بھی نام بدل دیا گیا۔ میں بول رہا ہوں شاید آپ ناراض ہو جائیں گے، ممکن ہے کوئی وہاں سے منسلک بہت برا مان جائے، کیا کروں بولنا پڑتا ہے۔ شیخ موسیٰ چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ صاحب تجرد تھے اور فوج میں شامل تھے۔ اکبر کے فوج سے نکل کر کے دیوال پور سے اجین آ گئے تھے، باشندہ بھی اجین ہی کے تھے۔ شیخ چندن منصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا روضہ پاک منصور میں ہے، ان کے خلیفہ ہیں یہ۔ اب تھوڑا سا بڑھا دیا، موسیٰ سہاگ بنا دیا انہوں نے، تھے کیا؟ شیخ موسیٰ چشتی بنا دیا ان کو موسیٰ سہاگ۔ اب آنے والی نسل پورا اتہاس ختم کر ڈالے گی۔ یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اصل نام کو زندہ رکھو، اصل نام کو باقی رکھو تاکہ اتہاس کو میں تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اب سہاگ ڈھونڈیے، پورے اجین میں کوئی سہاگ نہیں ملے گا آپ کو، کسی اتہاس میں نہیں ملے گا آپ کو سہاگ۔ شیخ موسیٰ چشتی ایک عظیم بزرگ ہیں، اعلیٰ ترین بزرگ ہیں، صاحب گلزار ابرار نے باقاعدہ ان سے ملاقات کی ہے اور بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اور عالم یہ تھا کہ بڑے بے نیاز قسم کے تھے۔ جب جاگیر اس زمانے میں ان کو دی جا رہی تھی تو برجستہ جاگیر سے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ذکر الہی اس طرح کرتے تھے، اللہ کا ذکر جب کرتے تھے تو کتابوں میں ہے کہ ان کی جو پسلیاں تھی نا آپس میں ٹکراتی تھی، تو جیسے نا چھری کے ٹکرانے سے آواز نکلتی ہے نا، ایسے ان کے پسلیوں سے آواز نکلتی تھی۔ کہاں پر مزار ہے یہ؟ مولانا موج رحمۃ اللہ علیہ جو روضہ ہے، اس کے بعد جو نئی مسجد ہے اس کے سامنے مزار ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ نیچے ایک مزار ہے شیخ علی افغان رحمۃ اللہ تعالی، 50 سال تک سرکار مولانا موج کے یہاں خادم رہے اور سلسلے اویسیہ سے ہیں، اویسی مشرب رکھتے تھے، اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں۔ ہم نے مٹا دیا، ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ کم سے کم اپنی نسلوں تک کے ان باتوں کو منتقل کیجئے تاکہ ان کے ناموں کو تو کم سے کم زندہ رکھیں۔ جب آپ جائیں تو یاد تو آئے کہ ہاں یہ شیخ موسیٰ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اب تو عالم یہ ہے کہ لوگ نام بھی بھول گئے، ناموں سے بھی کوئی لین دین نہیں، بس قبر دیکھی چلے گئے، اور خدا نہ کرے کہیں قبر مٹ گئی تو سب بھول جائیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کو زندہ رکھیں، ان چیزوں کو باقی رکھیں، ان چیزوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا خواجہ کریم الدین سمرقندی کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، اس طرح کوشش کریں کہ جو اکابر یہاں آرام فرمائیں، جہاں ممکن ہے کوئی دشواری نہ ہو، وہاں پر ان کے عرس کے موقع پر جایا کریں۔ اپنی ذمہ داری سمجھیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ اس طور پہ آپ سوچیں، کوئی بلائے یا نہ بلائے، کوئی دعوت دے یا نہ دے، یہ ہمارے لوگ ہیں۔ لکھیڑواڑی میں 10 شعبان المعظم کو حضرت علامہ کمال عباسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوتا ہے، تو لکھیڑواڑی کا مزار ہے شیخ علامہ عباسی والا، یہ محدث تھے، ان کا عرس مبارک کی تاریخ 10 شعبان ہے۔ اور آپ کیا، ہم کیا، جس سال ان کا انتقال ہوا 1013 ہجری تھا، 13 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور جہاں انتقال ہوا ہے وہ وہی جگہ ہے جہاں وہ نماز پڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ بیٹھ کر کے حدیث پڑھایا کرتے ہیں۔ جو مزار بنا ہوا ہے نا، یہ وہی جگہ ہے جہاں بیٹھ کر کے آپ حدیث پڑھایا کرتے ہیں۔ سینکڑوں طالب علم حدیث پڑھتے تھے، 50 یا 30 سال کم و بیش آپ نے وہاں پڑھایا ہے بیٹھ کر، اسی جہاں پر آپ کا مزار ہے۔
تو سوچیے کہ وہ جگہ کتنی بابرکت ہوگی جہاں حدیث کی پڑھائی ہوگی. وہی تشریف فرما بھی 1013 میں حضرت علامہ کمال عباسی کا انتقال ہوا لکھیڑ واڑی میں. 1014 میں اب میں اس کو کیوں چھیڑ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں, جن کو ابھی مشکل سے 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں, جو آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک اہل سنت والجماعت رہیں گے, ان کا سلسلہ یہاں سے محمد الرسول اللہ تک جڑا ہوا ہے. جن کو 100-150 سال بھی نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, پہلے کہاں ہوتا تھا. سن لو, 1013 میں علامہ کمال عباسی کا انتقال ہوا. 1014 میں جو یہاں عرس ہوا تھا علامہ کمال عباسی کا, تو گلزار ابرار لکھنے والے مصنف جو تھے وہ خود باقاعدہ عرس میں تشریف لائے تھے. بڑے بڑے اس زمانے کے مشائخ اور صوفیاء علامہ کمال عباسی کے عرس میں 1014 ہجری میں تشریف لائے تھے, اور آج چل رہا ہے 1447 ہجری. آپ بتائیں کتنے پرانا عرس ہو رہا ہے. تو کہتے نا عرس پہلے کہاں ہوتا تھا. ارے بھیا آپ نئے ہو, عرس پرانا ہے. آپ نئے ہو, بزرگوں کی یادیں پرانی ہیں. آپ نئے ہو, آپ کو نہیں پتا کہ جب کہاں ہوتا تھا. باقاعدہ یہ حضرات عرس بھی کرتے تھے, میلاد کی محفلیں بھی کرتے تھے, لنگر بھی تقسیم کرتے تھے, فاتحہ خوانی بھی کرتے تھے, سب کچھ ہے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ کی ابھی عمر کم ہے, ابھی آپ کی عمر کم ہے, آپ کو پیچھے پڑھنا پڑے گا. حضرت نصیر الدین چراغ دہلی نے, ان کے ملفوظات کا نام ہے خیر المجالس, اور مجلس نمبر تقریباً 84 کے اندر لکھا کہ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ان کا انتقال ہوا 725 ہجری میں. کچھ چیز آپ یاد بھی رکھا کریں تاکہ آپ کو پتا رہے, جواب دینے میں آسانی ہو. 725 ہجری میں محبوب الہی کا دلی میں انتقال ہوا. محبوب الہی کے بارے میں ان کے خلیفہ نصیر الدین چراغ دہلی نے لکھا ہے اپنے ملفوظات کے اندر کہ حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ 12 دن تک ربیع الاول میں 1 سے لے کر 12 تک لنگر تقسیم کرتے تھے. ہم کرتے تو بدعت ہے, ناجائز ہے. کہاں لکھا ہے, کس نے کیا؟ بھائی ہمارے محبوب الہی نے کیا ہے, چشتیوں کے سردار نے کیا ہے, جن کے ذریعے سے ہندوستان میں چشتیت کو اور زیادہ فروغ ملا, اس عظیم صوفی نے کیا ہے. ہمارے لیے بہت ہے, ہمارے لیے یہی دلیل بہت ہے, مگر پھر اور دلیل دے دیتے ہیں تاکہ آپ پیاسے نہ رہیں. حضرت علامہ محمد بن فضل اللہ نائب رسول اللہ, ان کا مزار مبارک باقاعدہ برہان پور کے اندر. یہ اتنے بڑے عالم دین تھے اور ایسے عاشق رسول تھے, ایسے چہیتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ ان کا جب بھی دل کرتا تو چل دیتے مدینہ کی طرف. خود مدینہ میں رہ کر کے انہوں نے حدیث پڑھائی. اللہ کے رسول نے ان کو بشارت دی کہ تم یہاں سے برہان پور چلے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ برہان پور آئے. طریقہ یہ تھا, جب تک برہان پور میں آپ حیات رہے, 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک لنگر تقسیم کرتے اور خود تقریر فرماتے تھے. خود باقاعدہ 1 ربیع الاول سے 12 تک کے لنگر بانٹتے, اور اس لنگر کا انتظام پورے سال کرتے, نہیں پیسہ جمع کرتے, پورے سال جمع کرتے, اور یہ 12 دن تک خوب لنگر تقسیم ہوتا, اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک بڑے شان و شوکت سے مناتے تھے. اور یہ آج کے نہیں ہیں, وہ بھی 1000 کے آس پاس کے بزرگ ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ یہ کہاں لکھا, یہ کہاں, یہ عرس کیوں منا رہے ہو, یہ میلاد کیوں کر رہے ہو, یہ جلوس کیوں نکال رہے ہو, یہ ایسا کام کیوں کر رہے ہو, تو بھائی آپ کی ابھی بہت کم عمر ہے, خام خواہ چھیڑو مت بڑی عمر والوں کو. الحمدللہ ہمارا سلسلہ یہاں سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کے جڑا ہوا ہے. ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں, ہم مشائخ کے ماننے والے ہیں, ہم اسلاف کے ماننے والے ہیں. ہم تک دین جن لوگوں نے پہنچایا ہے, ہم نے ان کو پڑھا بھی ہے اور جانا بھی ہے اور پہچانا بھی ہے. ہم نے ان سے منہ نہیں موڑا ہے, لہٰذا ہمیں معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. ہمیں نہ بتائیے. رہا بات دلیل کا مسئلہ, تو آپ مت الجھیے. سنی علماء کون سی جیل کے اندر ہے, جب بھی جس کو بھی جس مسئلے میں دلیل چاہیے, جب چاہیے, جہاں چاہیے تشریف لائیے. جب بھی جس کو بھی جہاں بھی جس مسئلے میں دلیل چاہیے, اہل سنت کے معمولات کی بات ہو یا عقیدے کی بات ہو, الحمدللہ سنی علماء کونسل کے جو علماء ہیں, حضرات ہیں,
وہ باقاعدہ آپ کو جس طور پہ آپ چاہیں گے انشاءاللہ عز و جل عرس کا ثبوت بھی دکھائیں گے، میلاد کا ثبوت بھی دکھا دیں گے۔ چلے بس آخری بات جو اس بار میری کوشش سے نہیں ہو پایا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میری کوشش تھی کہ تقریباً آج سے 111 سال پہلے اسی اجین میں ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام تھا توضیح المرام فی اثبات المولد والقیام۔ لکھنے والے بڑے عظیم بزرگ ہیں، حضرت علامہ مولانا یعقوب میاں جی رحمۃ اللہ تعالی۔ خواہش تھی کہ وہ کتاب ربیع الاول میں چھپوا دوں گا، مگر کچھ ایسے حالات بنے کہ میں باہر رہا، کتاب کا کام تو ہو گیا، کتاب چھپ نہیں پائی، ورنہ بتا دیتا کہ 100 سال پہلے بھی یہاں میلاد بڑے شان و شوکت سے ہوتا ہے۔ اور دلیل لے لیجیے، سارے خام کا ٹینشن لے لیں گے آپ لوگ۔ ظفر محمود صاحب ہمارے مرزا واڑی کے ابھی حیات ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اردو اجین اور اردو ادب۔ پھر گڈو بھائی دھیان رکھو یار، ماشاءاللہ بڑا اچھا مطالعہ ہے گڈو بھائی کا، اور کتابوں کے بارے میں اور صوفیہ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، بلکہ میں نے بھی کئی چیزوں کی نشاندہی میں نے انہیں سے کروائی۔ تو احسان فراموشی تو نہیں کر سکتا نا، تو میں آپ کو بتا دوں اجین اور اردو ادب، یہ جناب ظفر محمود صاحب نے تحریر فرمائی، اس میں اجین کے شاعروں کا ذکر ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ سید کرامت علی بشر ایک شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے شاعر اجین کے، اجین میں تھے، پھر چلے گئے گوالیر۔ یہ اتنے عظیم شاعر تھے کہ اس زمانے میں، یعنی آج تقریباً 100 سال کے آس پاس ہونے والے ہیں، اس زمانے میں ہر مسجد کے اندر میلاد پڑھا جاتا تھا، اور میلاد باقاعدہ صلاۃ و سلام ہوتا تھا، اور لائٹیں لگائی جاتی تھی۔ اس اعتبار سے جو زمانے کی ضرورتیں تھیں، روشنی کا انتظام ہوتا تھا۔ جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا تو ہر مسجد سے سلام کی آوازیں آتی تھیں۔ ظفر محمود صاحب نے اپنی کتاب اجین اور اردو ادب کے اندر یہ بات لکھی ہے، سید کرامت علی بشر کا ذکر کرتے کرتے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں، الحمدللہ ہم لوگ کبھی چیزوں کو چھیڑتے نہیں، لیکن جب کوئی بزرگوں کی یادیں مٹانا چاہے گا، خواجہ کریم الدین سمرقندی کے ذکر کو ختم کرنا چاہے گا، رسول اللہ کے میلاد کو روکنا چاہے گا، تو خاموش بھی نہیں بیٹھیں گے۔ تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ایک بار پھر سے کہ جناب جتنے بھی احباب تشریف لائے، اس کمیٹی کے لوگ، درگاہ کے لوگ، اور ہمارے جناب گپو بابا بھائی، گڈو بھائی، دیگر حضرات، ہماری خدمت کمیٹی کے افراد، ہمارے ارشاد بھائی وغیرہ وغیرہ، بہت سارے احباب ہیں ماشاءاللہ پیش نظر۔ میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے بزرگوں کی یاد کو مٹانے کی مہم جو چلی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کو اور یاد کیجیے، چرچا انہی کا صبح و شام، اور یاد کیجیے اور کہیے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حورے کا تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را لو سلام، اب تو
اللہ صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ صلاۃ والسلام علیک یا دافع البلاء الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.